7ویں ایٹمی قوت کیا اتنی کمزور ہے؟ کیا اتنی بے آبرو ہے؟ کیا اتنی لاچار ہے کہ 4 ہیلی کاپٹر، صرف ہیلی کاپٹر گھنٹوں اس ملک کی جو اساس ہے اس کو پامال کریں؟ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فریحہ ادریس۔ آخر کار پاکستان کی عسکری قیادت نے یہ بات تسلیم کر لی ہے کہ امریکی آپریشن کی ان کو بالکل کوئی خبر نہیں تھی۔ کیٹیگورکلی یہ بات کہی گئی کہ ہمیں بالکل پتہ ہی نہیں تھا۔ دوبارہ یہ بات کہی گئی کہ ہمیں یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اسامہ بن لادن پاکستان میں رہتا ہے، اور یہ بات بھی کہی گئی کہ ان تمام معاملات کے بارے میں اگر خبر ہوتی تو آپریشن خود ہی کر لیا جاتا۔ اور اس کے بعد بات ہوگی کہ کیا اسامہ بن لادن نے $5 کروڑ میاں نواز شریف کو دیے تھے۔ ویلکم ٹو نیوز بیٹ۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ پاکستان کی عسکری قیادت نے تسلیم کر لیا ہے کہ 1 مئی کی رات ایبٹ آباد میں اسامہ بن لادن کے خلاف ہونے والے امریکی آپریشن کا انہیں بالکل علم نہیں تھا۔ حملہ آور امریکی ہیلی کاپٹر نچلی پرواز پر تھے اور پاکستان کے پاس ایسی ٹیکنالوجی ہی نہیں ہے جسے اس طرح کی پروازیں ریڈار میں دیکھی جا سکیں۔ اس آپریشن میں مارے جانے والا شخص اسامہ بن لادن ہی تھا، اور وہ ایبٹ آباد میں گزشتہ 5 سال سے رہ رہا تھا۔ یہ بھی کہا گیا کہ اسامہ کی 3 بیویاں تھیں اور 12 بچے بھی وہاں سے دستیاب ہوئے، اور سیکیورٹی گارڈ کے ساتھ وہ وہاں پہ یقیناً رہائش پذیر تھے، اور اس بات کا انہیں یعنی ہماری عسکری قیادت کو بالکل علم نہیں تھا۔ عسکری قیادت نے اسامہ کی 5 سال سے ایبٹ آباد میں موجودگی کو اپنی ناکامی بھی تسلیم کیا ہے اور تحقیقات کرنے کا حکم بھی دے دیا ہے۔ اس آپریشن میں مارے جانے والی عورت کے بارے میں یہ کہا گیا کہ سیکیورٹی گارڈ کی بیوی تھی، جبکہ اسامہ کی بیوی کو ٹانگ میں گولی لگی، اور اس کا بیان ہے کہ امریکیوں نے اس کے شوہر اسامہ کو زندہ گرفتار کیا تھا، جبکہ اسامہ کی 12 سالہ بچی نے کہا کہ اس کے باپ کو امریکیوں نے گولی ماری۔ عسکری قیادت کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکی ایجنسیوں میں معلومات کی شیئرنگ ہوتی ہے مگر 100% نہیں۔ عسکری قیادت کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمارے ایٹمی اثاثے بالکل محفوظ ہیں اور آئندہ امریکی آپریشن جیسا کوئی قدم بالکل بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ گزشتہ 10 سالوں میں پاکستان نے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کے بارے میں ہمیشہ انکار کیا ہے، جبکہ اس دوران پاکستان سے القاعدہ کے بڑے بڑے لیڈر بھی پکڑے گئے، مگر اس کے باوجود پاکستان کی قیادت بڑے اعتماد کے ساتھ اسامہ بن لادن، اس کے نائب ایمن الزواہری اور ملا عمر کی پاکستان کی موجودگی سے انکار کرتی رہی ہے۔ آپ خود ملاحظہ فرمائیں گے اسکرین کے اوپر کہ مختلف موقع پر کیا کیا بیانات آتے رہا گیا کہ یہ لوگ یہاں پر موجود ہی نہیں ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، صدر زرداری کا 27 اپریل 2009 یعنی 2009 کو غیر ملکی میڈیا کو انٹرویو، جس میں صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ پاکستان کے خفیہ اداروں کو یقین ہے کہ اسامہ بن لادن ہلاک ہو چکے ہیں، تاہم اس بات کے ثبوت نہیں ہیں۔ دسمبر 2009 وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے اس بات پر اصرار کیا کہ اسامہ بن لادن افغانستان میں ہیں۔ دسمبر 2007 پاکستانی صدر جنرل پرویز مشرف نے خیال ظاہر کیا کہ اسامہ بن لادن افغانستان کے علاقے باجوڑ میں چھپے ہوئے ہیں۔ جولائی 2010 وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا کہ اسامہ بن لادن یا ملا عمر پاکستان میں نہیں، اور اگر کسی کے پاس اس حوالے سے مصدقہ ثبوت ہیں تو ہمیں فراہم کرے۔ اکتوبر 2010 وزیر داخلہ رحمان ملک نے کہا کہ اسامہ بن لادن یا ایمن الزواہری پاکستان میں نہیں ہیں۔ اکتوبر 2010 امریکہ میں پاکستانی سفیر حسین حقانی نے نیٹو عہدیدار کی طرف سے اسامہ بن لادن کے پاکستان میں موجودگی کے بیان کی سختی سے تردید کی۔
اسامہ بن لادن کے ساتھ جو لوگ ایبٹاباد کی وزیرستان حویلی میں موجود تھے ان میں کئی غیر ملکی بھی شامل تھے. اب اس بات میں کوئی ابہام نہیں, جو کئی سالوں سے یہاں رہ رہے تھے اور آپریشن کے بعد اس گھر سے ان کے غیر ملکی پاسپورٹ بھی برآمد ہوئے. سوال یہ ہے کہ آخر اسامہ سمیت پاکستان میں مارے جانے والے القاعدہ کے رہنما پاکستان آئے کیسے, اور یہ تمام لوگ کسی دور دراز علاقے میں نہیں بلکہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں مارے گئے ہیں یا پکڑے گئے ہیں. اس بارے میں جو آج خاص بریفنگ دی گئی عسکری ذرائع کی طرف سے, اس نے بھی یہ بات کہی گئی کہ یقیناً یہ بھی بات جانی چاہیے کہ ایک بہت بڑی انٹیلیجنس یقیناً پاکستان کی طرف سے کار فرما رہی ہے. پاکستان نے بڑا میجر رول ادا کیا ہے القاعدہ کو پکڑوانے میں, خاص کر سے پاکستان میں. ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں ہم آپ کو یاد کراتے چلے. ابو فراج اللیبی کو مئی 2005 میں اسلام آباد سے 121 کلومیٹر دور مردان سے گرفتار کیا گیا. ابو فراج القاعدہ کے اہم آپریشنز کے نگران تھے. خالد شیخ محمد کو 1 مارچ 2003 کو راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا. خالد شیخ محمد کو امریکہ پر 9/11 حملوں کا ماسٹر مائنڈ قرار دیا جاتا ہے. ابو زبیدہ کو القاعدہ کا فیلڈ کمانڈر قرار دیا جاتا ہے. وہ مارچ 2002 میں فیصل آباد سے گرفتار ہوئے. رمزی بن الصباح کو 11 ستمبر 2002 کو کراچی سے گرفتار کیا گیا. رمزی بن الصباح 9/11 حملوں میں ملوث تھے. عبدالہادی العراقی کو 27 اپریل 2007 کو پاکستان سے عراق فرار ہوتے وقت گرفتار کیا گیا. عبدالہادی العراقی دنیا بھر میں القاعدہ کی دہشت گردی کی کارروائیوں کے آپریشنل انچارج تھے. امجد فاروقی ستمبر 2004 میں کراچی میں ایک آپریشن میں ہلاک ہوئے. امجد فاروقی سابق صدر پرویز مشرف پر ہونے والے قاتلانہ حملوں اور ڈینیل پرل کے قتل میں امریکہ کو مطلوب تھا. اسامہ الکینی پاکستان میں القاعدہ کا آپریشن انچارج تھا. وہ 1 جنوری 2009 کو قبائلی علاقوں میں امریکی جاسوس طیارے کے حملے میں ہلاک ہو گیا. اور پھر عمر پاٹیک انڈونیشیا میں بالی بم دھماکوں کا ماسٹر مائنڈ تھا, جسے 29 مارچ 2011 کو کہاں سے گرفتار کیا گیا؟ ایبٹاباد سے گرفتار کیا گیا. یہ تمام لوگ پاکستان میں داخل کیسے ہوئے؟ کیا ہماری انٹیلیجنس سروسز یا ہماری سرحدیں یا ایئر اسپیس سب اتنی غیر محفوظ ہیں کہ دنیا بھر کے بڑے بڑے دہشت گرد ہمارے ملک میں جاتے ہیں اور یہاں کے شہروں میں بڑے بڑے مکانات میں زندگی گزار رہے ہوتے ہیں؟ کیا ہماری ایجنسیاں اور ہمارا محکمہ داخلہ اس عرصے میں سوتا رہا اور جو اسے پاکستان کے شہروں میں غیر ملکی دہشت گردوں کی موجودگی کا علم ہی نہیں ہو سکا؟ اور ہماری پولیس سڑکوں پر جگہ جگہ ناکے لگا کر صرف مجھ جیسے اور آپ جیسے شہریوں کو ہی تنگ کرنے میں مصروف نظر آتی رہی. پاکستان میں موجودہ یہ بن بلائے غیر ملکی مہمان نہ صرف پوری دنیا میں ہماری بدنامی کا باعث بن رہے ہیں بلکہ ہماری قومی سلامتی کے لیے بھی خطرہ بن گئے ہیں. آج وائٹ ہاؤس سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق امریکی صدر براک اوباما پاکستان میں دوبارہ فوجی کارروائی کرنے کی خواہش رکھتے ہیں, جبکہ ہمارے سیکرٹری خارجہ سلمان بشیر نے اس بارے میں کیا کہا وہ بھی سن لیجیے. There have been statements that have come from across which by senior people from the military, from the Air Force, which state that this can be repeated. We feel that that sort of misadventure or miscalculation could result in a terrible. مگر امریکی فوجی آپریشن کے بعد اب ساری قوم کے ذہن میں یہی سوال گردش کر رہا ہے کہ جس طرح اسامہ بن لادن پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد سے 75 کلومیٹر دور اپنے بیوی بچوں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا تھا, کیا اسی طرح ایمن الزوائری اور ملا عمر بھی پاکستان کے کسی شہر میں رہائش پذیر ہیں؟ اور کیا کل پھر امریکی فوجی ہیلی کاپٹرز میں بیٹھ کر پاکستان میں خوددانہ خاصہ داخل ہو جائیں گے اور ان کے خلاف آپریشن کریں گے؟ تب ہمارے اداروں کو اس کا علم کس وقت ہوگا؟ پاکستان کو دنیا بھر میں دہشت گردوں کی جنت جو کہا جا رہا ہے, اس کو ہم کس طریقے سے کاؤنٹر کریں؟ اپنے اداروں کی ناکامی کی وجہ سے آج جو شرمندگی اٹھانی پڑ رہی ہے اس کو کس طرح سے کاؤنٹر کریں؟ پاکستان میں موجود غیر ملکیوں کے حوالے سے سب سے پہلے آپ کو دکھاتے ہیں ایک رپورٹ, پھر اس کے بعد تبصرہ ہوگا. پاکستانی ایک مہمان نواز قوم ہے, مگر یہ مہمان نوازی اب ہمیں مہنگی پڑ رہی ہے. 1979 میں افغانستان پر روسی قبضے کے بعد 35 لاکھ افغان مہاجرین نے پاکستان میں پناہ لی. ان مہاجرین کو کیمپوں تک محدود رکھا جانا چاہیے تھا جس طرح ایرانی حکومت نے کیا تھا, مگر جنرل ضیاء الحق کی حکومت نے اس طرف کوئی توجہ نہ دی اور یہ مہاجرین پورے پاکستان میں پھیل گئے. پشاور سے لے کر کراچی تک جگہ جگہ ان مہاجرین کی کچی بستیاں آباد ہو گئیں. اس کے علاوہ دنیا بھر سے مجاہدین اس جنگ میں حصہ لینے کے لیے آئے
اور انہوں نے بھی پاکستان میں رہائش اختیار کر لی. خود وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ان مہاجرین نے بڑی بڑی جائیدادیں خریدی اور ایک سیکٹر میں تو ان غیر ملکی مہاجرین کی پوری ایک کچی بستی آباد ہے. ان لوگوں کے پاس پاکستانی شناختی کارڈ اور پاسپورٹ بھی موجود ہیں جن پر یہ دنیا بھر میں سفر بھی کرتے ہیں. اسی لیے پاکستان کو ایک بین الاقوامی یتیم خانہ بھی کہا جاتا ہے. 9/11 کے بعد سے پاکستان پر مسلسل الزام لگایا جاتا رہا ہے کہ پاکستان القاعدہ کے دہشت گردوں کا گڑھ ہے اور پوری دنیا میں پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک سمجھا جانے لگا. القاعدہ سے تعلق رکھنے والے بڑے بڑے دہشت گرد پاکستان سے ہی پکڑے گئے اور دنیا کا سب سے مطلوب شخص اسامہ بن لادن بھی بالآخر پاکستان سے ہی برآمد ہوا اور ایک امریکی آپریشن میں مارا گیا. اس کی موت سے معلوم ہوا کہ پاکستان ان مہمانوں کی وجہ سے کتنا غیر محفوظ ہو گیا ہے اور اب پاکستان کی نہ صرف زمین بلکہ فضائیں بھی غیر محفوظ ہو گئی ہیں اور یہ بن بلائے مہمان اب ہمارے لیے بلائے جان بن گئے ہیں. نیوز بیٹ کے لیے ایمن خان، سما، اسلام آباد. بن بلائے مہمان ہمارے لیے بلائے جان بن چکے ہیں. اس پہ بات کریں گے. ہمارے میرے ساتھ موجود ہے ابصار عالم صاحب، سینئر تجزیہ نگار ہیں، اینکر پرسن ہیں، آج ٹی وی سے آپ کا تعلق ہے. ان کے ساتھ موجود ہے فیصل رضا عابدی صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہیں، سینیٹر ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ آف یو جینٹلمین. سب سے پہلے ابصار عالم صاحب، آپ نے بھی سنی بات، تجزیہ سنا، آج آپ میٹنگ میں بھی موجود تھے. وہاں پہ بہت سے لوگوں کو اس بات پہ شاید ابھی تک یقین ہی نہیں آ رہا کہ ہمیں معلوم ہی نہیں تھا، مگر سچ یہی ہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. کتنا آپ اپنے آپ کو سیف محسوس کرتے ہیں؟ بالکل سیف محسوس نہیں کرتے اور یہ بہت زیادہ سیریس صورتحال ہے اور کنسرننگ ہے، جسے کہتے ہیں تشویش ہے بہت زیادہ پاکستان کے تمام لوگوں کو اور ہمیں بھی. اور وہاں بھی جو بات ہوئی ہے اس کے بعد جیسا کہ آپ کو اب وہاں تھی موجود، تو میں نے یہ کہا بھی ہے کہ اتنی بے بسی تو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے کہ جتنے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ ہم بے بس ہیں. اور اگر یہ ہیں بے بس تو پھر ہم اپنی پالیسیز کیوں بہتر نہیں کرتے؟ ہم نے اپنے آپ کو ایسا تاثر کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ بات بھی آپ کو شاید یاد ہو کہ وہاں ہوئی تھی کہ ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہیں کہ اتنے لوگ اس ملک میں آ چکے ہیں. امریکی 7,000 ویزے تو امریکیوں کو جاری ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دہشت گرد اتنے زیادہ ہیں کہ ہمارے پاس اتنے نہیں ہیں کہ ان پہ سب پہ توجہ دے سکیں. یہی سوال ہے کہ جب آپ کے پاس ریسورسز کم ہوتے ہیں فریحہ، تو آپ ان جگہوں پہ لگاتے ہیں جہاں آپ کو ضرورت زیادہ ہے. لیکن ہم نے دیکھا کہ یہ ریسورسز زیادہ تر اندرونی معاملات میں، سیاسی معاملات میں زیادہ استعمال ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، اور جہاں لگنے چاہیے وہاں لگے نہیں. نہ ہی ریزالو ہوئے وہاں پہ لگانے کا اور نہ ہی میرا خیال ہے کمٹمنٹ تھی. بات یہ کہ اگر سیریسنس جتنی ہے سچویشن کی وہ ان پہ آشکارا ہے، تو اب یہ وقت ہے کہ ایک اپنی پالیسی میں بنیادی تبدیلی لائی جائے. اور یہی پہ پالیسی تبدیلی کے بارے میں ہمیں بات کی گئی کہ پالیسی تبدیلی پارلیمنٹ سے آئے گی یا منتخب نمائندوں کی طرف سے آئے گی. فیصل رضا عابدی صاحب، آپ پہ تو خود ٹارگٹ کیا گیا، آپ ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہیں. آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے ایز اے شہری کیسا لگا کہ جب آپ کو پتا چل رہا ہے کہ اتنا بڑا آپریشن ہو گیا پاکستان میں اور ہمیں سے کسی کو خبر نہیں تھی؟ دوسری بات جو ابھی اٹھائی ہے انہوں نے کہ ریجنل افیئر جو لوگ آتے تھے ان کو ویزاز ISI کے تحت دیے جاتے تھے. یہ بھی ہمیں آج معلومات ملی ہیں. جولائی 2010 میں ایک آرڈر کے اوپر یہ کہہ دیا گیا کہ اب یہ ویزے امریکن ایمبیسڈر حسن حقانی صاحب کے ساتھ کے تحت آئیں گے، جس کے تحت 496 ویزاز ایک رات میں دے دیے گئے. 7,000 ویزاز اس وقت سے لے کر اب تک امریکنوں کو دیے جا چکے ہیں. ہمیں نہیں پتا، ہماری ایجنسیز کو نہیں پتا کیوں دیے جا رہے ہیں. میں آپ کی بات سنی میں نے. پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی فورسز ہیں اس پہ کسی قسم کا شک نہ تھا، نہ ہے اور نہ ہوگا. اور اس کی واضح دلیل یہ ہے کہ آج جو بلند بانگ دعوے کر رہے ہیں، کارگل کے اندر جب جنگ تھی تو 2 جہازوں نے اٹیمپٹ کیا تھا اور دونوں کو اسی وقت انجیکٹ کر کے تباہ کر دیا تھا پاکستان فورسز نے ودن 3 to 4 منٹ. ہم اگر کوئی ایک ایگریمنٹ کے تحت آپ دہشت گردی کے خلاف معاہدے میں ہیں اور اس بیچ میں آپ کو پروازوں کی اجازت ہے، اس کے اندر اگر آپ ہاتھ دکھا گئے اور ایک دہشت گرد کو مار گئے، تو اس کا یہ قطعاً مقصد نہیں ہے کہ افواج پاکستان کسی صورت غافل ہے. یہی افواج پاکستان ہے جس نے 200 سے زیادہ ٹیررسٹ جو ہے بغیر کسی سپورٹ کے پکڑ کے اور پھر انٹرنیشنل نیٹو جو بھی کمانڈ ہے اس کے حوالے کیے. اس میں کسی قسم کا کوئی کسی کا ساتھ نہیں تھا. اور یہی افواج پاکستان ہے جس کے 11,000 جوان شہید اور زخمی ہوئے، جس کے اندر میجر جنرل بھی ہیں، 6 بریگیڈیئر بھی ہیں اور 300 آفیسرز ہیں. اور یہ کسی طرح بھی تمام نیٹو کے 48 ملکوں کی فوجوں سے زیادہ قربانیاں ہیں افواج پاکستان کے. میں عوام پاکستان کی بات نہیں کی، افواج پاکستان کی بات. ہم تو افواج کو کچھ کہہ نہیں رہے فیصل صاحب، ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں آپ لوگوں نے کیوں ویزا خود سے دینا شروع کر دیا. میں آپ کو آ رہا ہوں نا آگے.